نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان بدھ جمعرات اور جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 70,000 حاجت پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گھر، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ سب انتظار کرتے ہیں اس وظیفے کا، ان 3 دنوں کا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے مہینے کے اندر جو بندہ بدھ جمعرات یا جمعے کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں، وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو رب اس کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی بابرکت والا ہے، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے، اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ فقط ایک دن کا عمل ہے، آپ بدھ جمعرات اور جمعے کے دن ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کریں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اسی کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے کم از کم 21 مرتبہ، ایک تسبیح سے مراد جو ہے 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے جتنی بھی، اس سے شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے، جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہو وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اگر درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور میں پھر پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاک حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ اگر اس بدھ جمعرات یا جمعہ نہیں کر سکتے تو آپ اگلی بدھ جمعرات یا جمعہ میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگلی بدھ جمعرات یا جمعے کو بھی کر سکتا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔